الرحیم، میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس کو۔ امریکی انتخابات ہو چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ 20 جنوری تک وہ اقتدار میں آ جائیں گے اور اپنی حکومت بنا لیں گے اور بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اب ہمارے یہاں پہ بحث ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ کی پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں کیا اسے خاتمہ ہوگا ان کا، یا یہ جنگیں کنٹینیو رہیں گی۔ اچھا، اس میں میرا تجزیہ جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے ادارے اور حکومتیں مل کے جو ہے نا وہ بناتی ہیں۔ اسٹیٹ کی پالیسی وہ رہتی ہے، لیکن حکومتوں کے ہاتھ میں ایک چیز ہوتی ہے جو کہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپروچ۔ اچھا، جو بائیڈن انتظامیہ تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ ریئلسٹ تھے اور اوفینسو اسٹرکچرل ریئلزم کو فالو کر رہا تھا بائیڈن انتظامیہ جو۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ طاقت کا استعمال بھی تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا سختی بھی تھی، اور ہیجمنی جو ہے اسے بڑھانے کے لیے جو ہے نا کوششیں ہو رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک سینگ بھی ہے کہ بہترین جو امن ہے وہ ہیجمنی سے آتا ہے۔ یہ جو اوفینسو اسٹرکچرل ریئلسٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے، اور یہ پریمپشن کی طرف زیادہ جاتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ڈرا کے رکھتے ہیں تاکہ مفادات حاصل کر سکیں۔ جبکہ دوسری طرف اسٹرکچرل ریئلزم کی ایک اور برانچ ہے جسے ڈیفینسو ریئلزم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈیفینسو ریئلزم ہے اس کے اندر اپروچ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، پریونشن کے اوپر زور دیا جاتا ہے اور جنگوں سے دور رہا جاتا ہے، اور جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ جنگ نہ ہو لیکن ڈیٹرنس، بیلنس آف پاور وغیرہ کے ذریعے جو ہے امن کو بحال رکھا جائے۔ تو ہم نے ٹرمپ کو دیکھا، اس کی جو اس سے پہلے جب اقتدار میں صدر ٹرمپ آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی نئی جنگ نہیں سٹارٹ کی، بلکہ کوشش کی کہ چیزوں کو ڈپلومیٹیکلی مینیج کریں، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی حد تک یہ کامیاب بھی ہوئے۔ صرف ایک ہم نے وائلنٹ ایکٹ دیکھا تھا، اور وہ ہم نے دیکھا تھا جو قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے زور ڈال کے ڈپلومیٹیکلی جو ہے ابراہم اکارڈ کروایا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال بھی کیے۔ پھر چلے گئے، اس کے بعد جو ان کے جانے کے بعد جو بائیڈن آئے، جو بائیڈن کی پالیسی کے اندر ایک ایگریشن بھی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کیا گیا، خاص طور پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ڈیل کیا گیا، جمال خشوگی کے نام پہ، کبھی کسی اور چیز کے نام پہ، اور بعد میں خیر ان کو احساس بھی ہوا جب یوکرین وار شروع ہوئی اور دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئی، تو انہوں نے کوشش کی، اور بلکہ 2022 میں سعودی عرب کا دورہ بھی کیا کہ سعودی عرب راضی ہو جائے اس چیز کے اوپر کہ وہ آئل کی پروڈکشن بڑھائے، لیکن سعودی عرب نے ان کی بات نہیں مانی، جس کا بڑا دھچکا بھی لگا۔ لیکن یہ دھچکا اس وقت لگا جب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا تھا۔ اور اس میں ایک اور میں مزے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو جو ہے ریویل کیا تھا کہ 2022 کے اندر ہی این ایس اے ان کے جو تھے جیک سیلوین، وہ آئے اور کسی معاملے کے اوپر محمد بن سلمان کے ساتھ بات چل رہی تھی تو جمال خشوگی کا نام لیا، تو پرنس محمد غصے میں آ گئے اور اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کبھی میرے سامنے آپ اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اور کافی تلخی اس کے اوپر ہوگی۔ اب جب ٹرمپ آئے ہیں تو ایک چیز تو سامنے نظر آ رہی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے اپنی کمپین میں بھی کہا کہ کوئی نئی جنگ نہیں وہ شروع کرنا چاہتے، اور یوکرین کی جنگ کو بھی وہ کنکلوژن کی طرف، خاتمے کی طرف لے کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مسلمان جو ووٹر ہے امریکہ کا، اس نے خاص طور پہ ٹرمپ کو ووٹ دیا، کیونکہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو سعودی اور ٹرمپ ریلیشنز ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب ضرور اس چیز کے اوپر پریشر ڈالے گا کہ فلسطینیوں کے لیے جو ہے سہولت ہو، اور یہ جنگ جو نیتن یاہو نے شروع کی ہے، بروٹل جنگ، جس میں بڑی مدد کی امریکنز نے، 29 بلین کے قریب جو ہے ابھی تک جو ہے نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو امداد آ چکی ہے، ویپنز آ چکے ہیں، اس کو اب بند کیا جائے گا۔ اور ٹرمپ کی یہ کوشش ہوگی کہ خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ ابراہم اکارڈ کو جو ہے زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، جنگوں کو کم کیا جائے،
اور دنیا کے اندر جو غیر ضروری ایک انٹرونشن ہے امریکہ کی، اس کو ختم کیا جائے، تاکہ جو وہ ساکھ گر رہی ہے، جو ہم نے دیکھا بھی کہ جس طریقے سے برکس ایکسپینڈ ہوئی، ہم نے دیکھا ویسٹ کے خلاف افریقہ کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ موومنٹ چلی، اور مالی اور اس طریقے سے دوسرے اہم ممالک میں انہوں نے یورپین فورسز کو نکلنے کی بات کی، اور امریکن خاص طور پہ بائیڈن کی پالیسیز کی وجہ سے، ایگریسو پالیسیز کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو رشیا اور چائنا جو ہیں ان کو اوپننگ ملی، اور وہ افریقہ میں بھی آئے اور دوسرے ممالک کے اندر خاص طور پہ گلوبل ساؤتھ کے اندر جو ہے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں اکانومی کی طرف توجہ دیں گے، اور انٹرونشن جو ہے، کیونکہ جنگیں آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ بہت زیادہ کھاتی ہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ اندر سے پہلے ڈیولپ کیا جائے اور جنگوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ آگے امن کی طرف ہی شاید دنیا جائے۔ بہت شکریہ۔